الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ارباب علم و دانش، اصحاب علم و فضل، حضرات مشائخ اعظام، منصفین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں جس عنوان کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے مسئلہ فدق دلائل و براہین کی روشنی میں. سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ باغ فدق ہے کیا. باغ فدق سعودی عرب کے شمال میں خیبر کے مقام پر مدینہ منورہ سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس میں چشمے اور کھجوروں کے درخت ہیں. یہ رقبہ سن 7 ہجری 629 عیسوی میں مالفہ کے طور پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس میں چشمے اور کھجوروں کے درخت ہیں. جبکہ علماء روافظ فدق کے حدود 4 پر متفق ہی نہیں، اس لیے کہ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 17 صفحہ نمبر 348 پر روافظ کا ایک مصنف یہ لکھتا ہے: لیس کذالک فدق، فدق اس طرح نہیں جس طرح لوگ مشہور کر رہے ہیں، بلکہ فإنها قریۃ کبیرۃ، یہ ایک بڑی بستی ہے، ذات نخل کثیر، جس میں بہت سے کھجوروں کے درخت ہیں. اور اصول الکافی جلد اول صفحہ نمبر 355 پر روافظ کا دوسرا مصنف فدق کے تعارف میں یہ گوہر افشانی کرتا ہے کہ فدق میں عریش مصر، دومت الجندل، ریتما اور جبل احد کا علاقہ شامل ہے. حالانکہ یہ علاقے تو عہد رسالت میں فتح ہی نہیں ہوئے تھے. اور انوار نعمانیہ جلد اول صفحہ نمبر 14 پر روافظ کا تیسرا مصنف پچھلے مصنفین سے بھی آگے بڑھتے ہوئے بہت آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم نے ہارون رشید سے کہا تھا کہ فدق میں عدن، سمرقند، افریقہ اور سیف البحر کا علاقہ شامل ہے. حالانکہ یہ علاقے تو عہد رسالت کے بعد عہد صدیقی میں بھی فتح نہیں ہوئے تھے. تو پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جیسی زیرک خاتون کیسے ان علاقوں کو سیدنا صدیق اکبر سے طلب کر سکتی ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی وزیر اعظم پاکستان سے یہ مطالبہ شروع کر دے کہ امریکہ، برطانیہ، رشیا میری ملکیت میں دے دو. جب عمران خان خود ان علاقوں کا مالک نہیں تو کیسے کسی اور کو ان علاقوں کا مالک بنا سکتا ہے؟ لہٰذا روافظ کا یہ اعتراض کرنا کہ حضرت ابو بکر نے سیدہ سے فدق چھین لیا تھا سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہ خود بھی اس بات پر متفق نہیں کہ فدق سے مراد مختصر سا باغ ہے یا وسیع زمین. سامعین ذی وقار، علماء اہل سنت کے نزدیک سیدہ فاطمہ حضرت ابو بکر کے دربار میں میراث کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، بلکہ یہ مسئلہ معلوم کرنے گئی تھی کہ فدق میں میرے متعلق کیا حکم ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا دیا، جو کہ بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 526 پر مذکور ہے: لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ. اور اہل روافظ کی معتبر ترین کتاب اصول الکافی جلد اول صفحہ نمبر 17 پر یہ بات بھی مذکور ہے: ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. تو سیدنا صدیق اکبر نے سیدہ فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا کر کہا: جس طرح آپ کو دور نبوت میں فدق کی پیداوار سے حصہ ملتا تھا، اسی طرح دور صدیقی میں بھی ملتا رہے گا. لہٰذا ان ندانوں کو بھی یہ ماننا چاہیے کہ جب سیدہ فاطمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک سنا تو پھر سیدنا صدیق اکبر کے فیصلے کو حق مانا اور واپس چلی گئی. سامعین ذی وقار، اہل تشیع بہت سی روایات کو تبدیل کر کے صحابہ کرام اور اہل بیت کے مابین اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک جھوٹی روایت بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ نے حضرت ابو بکر سے باغ فدق کا مطالبہ کیا تو حضرت ابو بکر نے ان کو فدق دینے سے انکار کر دیا، جس پر سیدہ ناراض ہو کر واپس چلی گئی۔
اب اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے کہ سیدہ ابو بکر کے پاس میراث کا مطالبہ کرنے گئی تھی، تو مجھے یہ بتائیے کہ ان کو خلیفہ برحق سمجھ کر گئی تھی یا جابر و غاصب سمجھ کر؟ اگر خلیفہ برحق سمجھ کر گئی تھی تو اپنے بابا کا ارشاد لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، اور اللہ کے فرمان وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اختلاف ہی باقی نہ رہا۔ اور اگر جابر و غاصب سمجھ کر گئی تھی تو جب میں اصول الکافی جلد 7 صفحہ نمبر 412 پر اپنی نگاہیں دوڑاتا ہوں تو مجھے یہ بات صاف لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ کسی جابر حکمران کے پاس جانا درست ہی نہیں۔ اور مرآت العقول کا مصنف صفحہ نمبر 221 پر امام جعفر صادق کا یہ قول نقل کرتا ہے اگر کسی جابر حکمران سے کوئی چیز لے بھی لی جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ تو پھر آپ سیدہ کے ایمان، سیدہ کی معصومیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اور اگر پھر بھی آپ حضرت ابو بکر کو، سیدہ فاطمہ کو باغ فدق نہ دینے پر مجرم سمجھتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ باغ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق کے تصرف و اختیار میں تھا، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کے تصرف و اختیار میں بھی آیا، حضرت عباس کے تصرف و اختیار میں بھی آیا، حضرت حسن کے تصرف و اختیار میں بھی آیا، تو انہوں نے بھی سیدنا صدیق اکبر کے دستور پر عمل کرتے ہوئے باغ فدق کو تقسیم نہ کیا، تو آپ ان حضرات کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں تو پھر آپ کو یہی کہوں گا میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو۔ جناب والا یہ ہیں فدق کے معاملے میں جناب کی اپنی کتب سے روایتیں، لیکن افسوس صد افسوس جناب نہ اپنی روایتیں مانتے ہیں نہ ہماری۔ سچ ہے کہ ہٹ دھرمی کا کوئی علاج نہیں۔ اور آخر میں ان عقل کے اندھوں کو صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ابو بکر کو فدق کا غاصب کہے اور ابو بکر کے حق ہونے پر دلیل کا مطالبہ کرے تو میں اس کے مسلمان ہونے پر دلیل مانگتا ہوں۔ پہلے تو اپنے آپ کو مسلمان ثابت کر، پھر فدق پر بات کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔